ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر خیبر پختونخوا موجود ہیں میرے ساتھ. کنڈی صاحب, آپ نے تعلقات تو بتائے کہ آپ کے گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں, وہ سارے معاملات. نون لیگ کی چیف منسٹر صدر زرداری صاحب کو ریسیو نہیں کرتے, آپ ریسیو کریں گے؟ وزیر اعظم اگر آتے ہیں کے پی, وزیر اعظم اگر کے پی آئیں گے تو ڈیفینیٹلی میں ان کو ریسیو کروں گا. اور نون لیگ کی چیف منسٹر نے اگر پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے ریسیو نہیں کیا, اگر کی بات بھی نہیں ہے اور کال آن بھی نہیں کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی بھی اور اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں تھا. تو ایسا کیا ہے ان کو, وہ اتنا فار گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں؟ ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ جو مرضی کر لیں آپ ادھر ادھر نہیں ہوں گے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا اس اعتماد کی کیا وجہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ وہ نہیں, یہ اعتماد کی بات نہیں, اخلاقیات کی بات ہے. دیکھیں, زرداری صاحب نے مریم صاحبہ کو جو ہے وہ بیٹی کا لقب دیا تھا جب ہم پی ڈی میں ہے بھی سے, اور نارملی اس کو ٹریٹ بھی ایسے کرتے ہیں. وہ آئیں, انہوں نے وہ آپ لوگوں کا بڑا اچھا لیزون چل رہا تھا, اور اس کے بعد دیکھیں گڑی خدا بخش کا انہوں نے وزٹ دیکھیں کیا. دوسری یہ ہے کہ اگر وہ سی ایم ہے یا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم تو ڈیفینیٹلی. دیکھیں, ہمارا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جو ہمیں سکھایا ہے یا بلاول صاحب نے سکھایا, وہ ہمارا ہمیشہ لیزون بڑا چلا ہے. پر ضلعی صاحب اپوزیشن, ہم اسے میں تھے نا, اسپیکر تھے, لیکن کال آن کرنے آئے ہوئے تھے زرداری صاحب کو ان کے گھر ملنے کے لیے لاہور میں, جب زرداری صاحب ان کے پوچھنے کے لیے گئے تھے اور وہ بھی گئے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کوئی اس کی کیا وجوہات ہے, اور میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے کیا اس پہ یا سی ایم سے کے اسپوکس پرسن اس پہ کیا اپنا ریئیکشن دیا یا کوئی وضاحت دی ہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے. ایسے میں ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ آپ لوگوں کو پنجاب میں اسپیس دے رہے ہیں جو آپ چاہتے تھے کہ آپ کو ملے. دیکھیں, اسپیس لی جاتی ہے, دے مانگی نہیں جاتی, ٹھیک ہے, پولیٹیکلی. اور ہماری کمیٹیز بنی ہے دونوں پارٹی کی جو آپس میں بیٹھتے ہیں, ڈیفینیٹلی ڈائلاگز ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں. اگر میرے علاقے میں ایک پی ایم ایل این کا بندہ ہوگا, میری کوشش ہوگی میں کام کروں, ان کی ہوگی کہ ہماری حکومت ہے وفاقی وہ کام کریں. ہماری کمیٹی کر رہی, میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ڈیلیور کرے, لیکن بہت کچھ ہو بھی رہا ہے, بہت کچھ نہیں بھی ہو رہا. زرداری صاحب کو آپ لوگ کہتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ, تو وہ مفاہمت کے بادشاہ مفاہمت کرتے کرتے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو آپ کی لڑائی ہے, نون لیگ کے ساتھ بھی معاملات اچھے نہیں ہیں. کس نے کہا اچھے ہیں معاملات نون لیگ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے, شیر و شکر ہے. دیکھیں, دو پارٹیوں کے علیحدہ علیحدہ مینیفیسٹوز ہیں, دو پارٹیوں کے علیحدہ ایشوز ہیں, کہیں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, کہیں پہ ہمارے ڈفرینسز بڑھتے ہیں. تو یہ پالیٹکس ہے, ہوتی ہے, اتحادی حکومت میں یہ ہوتا ہے. ہم جب 2008 سے 2013 تک حکومت میں تھے, رات کو ہم سوتے تھے تو آپ حکومت ہماری ختم کر کے جا رہے ہوتے تھے, صبح میں ہوتے تھے ہم حکومت ہو جاتی. ہم اس وقت بھی ہمارے الائز ہوتے تھے, کوئی الائز ہمیں چھوڑ کے جا رہا تھا, کوئی آ رہا تھا. پولیٹیکل اب آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی پشت پر کھڑے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں. آج جو قانون سازی ہوئی ہے جس کو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پر حملہ ہے, اس کے فیصلے کو نلیفائی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں. چاہتے کہ آپ سوال کر رہے ہیں آپ سے, کیا آپ اگری کرتے ہیں کہ مستقبل کے 4 چیف جسٹس صاحبان ان 8 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آئین کا نہیں پتہ, ان کو قانون کا نہیں پتہ, وہ آئین ری رائٹ کر رہے ہیں, وہ قانون ری رائٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی ظاہر ہے کہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہیں آیا, لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جو کمپلیٹ جسٹس کا معاملہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا. پارلیمنٹ نے بل پاس کیا, تو پارلیمنٹ اور جوڈیشری کو آپس میں کر رہے. دیکھیں, پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ قانون سازی, پارلیمنٹ قانون سازی ہوتی ہے نا, انہوں نے قانون سازی کی اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قانون سازی ہے ٹھیک ہے. پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتے, قانون یعنی کہ کیس اسپیسیفک نہیں ہوتے. اب ذرا ایک خاص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے قانون بھائی جان, اگر ہم بہت ہی گہرائی میں جائیں گے ایسے نو کل کنٹینٹ میں دونوں چلے جائیں, تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا حقوق اپنے ریزرو اپن رکھ لیجیے. یعنی آپ تو کریز سے بالکل ہی اندر چلے گئے ہیں. ایک صوبے کی چیف منسٹر کہہ رہی ہیں کہ یہ 8 ججوں کا ٹولہ ہے, اس کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ. یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں, میں اس پہ نہیں کنٹیمپٹ کہہ رہا, میں آپ کہہ رہے ہیں ایک وہ ہے, اس میں بہت سی اور چیزیں ماضی میں بھی رہی ہیں. گڈ ٹو سی یو بھی ہے, گاڑی میں بھی لایا گیا ہے, مینیو بھی پیش کیا گیا ہے, ان کے چوائس کے جو ہے مہمانوں کو بھی لایا گیا ہے, ان کے چوائس کے مینیو بھی پیش کیے گئے ہیں. خدا نخواستہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ یہ ہوگا. ویسے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی گڈ ٹو سی یو کہا تھا, وہ تو وہ رپورٹ نہیں ہوا. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہ تو نہیں, آپ نہیں کہا کیا انہوں نے نہیں کہا. اور اس گڈ ٹو سی یو کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر حامد خان صاحب بھی موجود تھے, ان کو کہا تھا خان صاحب گڈ ٹو سی یو آئے. ظاہر ہے کہ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں نارملی, وہ کور اپ کرنے کے لیے پھر بہت نہیں, یہ تو وہ خود بتا سکتے ہیں نا. میں آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ کچھ لوگ یہ بھی اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہم کور اپ کرنے کے لیے بھی پھر کرتے ہیں کہ یار میں نے کیا کہہ دیا, اس کے بعد وہ کور اپ کرنے کے لیے پھر وہ چیزیں چل جاتی ہیں. خیر ہے.
نہیں وہ تو پھر یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے بھی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پارلیمنٹ میں دعوت دی تھی, انہوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پر نہیں, پارلیمنٹ کو دیکھیں, پارلیمنٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دعوت دی تھی, وہ گولڈن جبلی تھی پارلیمنٹ کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہر کوئی اس وقت آ سکتا تھا, اور باقی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے تو انہوں نے کیا کیا, اسپیچ کی نا. ہم گولڈن جبلی منا رہے تھے اپنے آئین کی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. وقت فیصلہ کرے گا اور پارٹیز فیصلہ کریں گی, جب ہوگا تو ہوگا. آپ لوگوں کا لحاظ چل رہا ہے, حکومت تو کہہ رہی ہے کسی جوڈیشل پیکج کی باتیں تو چل رہی ہیں. دیکھیں, جب یہ اگر کوئی مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اپنی پارٹی, اگر مجھ سے مانگے تو میں اس کو اپنا مشورہ پارٹی کے اندر دوں گا, اس کے بعد پھر فیصلہ کروں گا. وہ مشورہ کیا ہوگا وہ میں ادھر ہی دوں گا. پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ ظاہر ہے نئی رسمیں قائم ہو رہی ہیں, نئی چیزیں ہو رہی ہیں. مثلا 2 صوبوں کا الیکشن جو ہے وہ 90 دن کی قید سے باہر نکل گیا. جو عام انتخابات ہیں وہ 90 دن کی قید سے باہر نکل گئے. فروری میں آ کر الیکشن ہوا. جن لوگوں نے نگران کے طور پر الیکشن کروایا تھا وہ بننے والے سیٹ اپ کا ان انتخابات کے نتیجے میں اس پہ ان کے چہرے نظر آتے ہیں. ابھی محمد علی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, وہ وزیر مملکت ہوں گے. وزیر داخلہ جو ہیں وہ کابینہ میں رہ چکے, وہ پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں, ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب کو الیکٹ ہونے والے لوگوں نے سینیٹر الیکٹ کر لیا ہے. پھر جو نگران وزیر داخلہ تھے ان کو آپ لوگوں نے چیف منسٹر بلوچستان لگا دیا. پیپلز پارٹی از اوکے ود آل دس. اور آپ کے خیال میں یہ سب کچھ آئین کے اسپرٹ کے مطابق ہے؟ بالکل ہے. بالکل نہیں ہے. بالکل ہے. بالکل ہے. آئین کا آرٹیکل 221(1)(b) کہتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا کوئی بھی بندہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. نہیں لیا, انہوں نے لیا تھا جی امیڈیٹلی فالوئنگ الیکشن میں. سرفراز بگٹی صاحب دیکھیں اس کا یہ تھا کہ دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب جب وزیر داخلہ تھے انہوں نے ریزائن کیا اور جا کے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے, وزیر نہیں تھے. کاکڑ صاحب جو تھے, جو وزیر اعظم تھے, جب پارلیمنٹ آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑا. یعنی جو ان کی نگرانی میں لوگ الیکٹ ہوئے, ان کی نگرانی میں نے ہوئے الیکشن, ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا, اس میں جو لوگ الیکٹ ہوئے انہوں نے انہیں الیکٹ کر لیا. الیکشن کمیشن نے کرایا تھا. صوبائی حکومت جو ہے الیکشن کمیشن کے اس پہ, اور وفاقی حکومت کام ہو رہی تھی. جہاں تک محسن نقوی صاحب ہیں وہ چیف منسٹر تھے, ٹائم ختم ہو گیا, نئے چیف منسٹرز آ گئے. اس کے بعد ایک الیکشن آیا سینٹ کا, اس میں سینٹ کا الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا. تو آپ کیا سمجھیں, جو نگران والے تھے وہ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں اس میں ایک رول لا لیں, امینڈمنٹ کر لیں کہ آپ کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں, یا پھر آپ کی قطعاً ہے, جیسے آپ کو کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ ہیں, جیسے آپ گورنر ہیں یا آپ پریزیڈنٹ ہیں یا ایسے, یا آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ 2 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو وہ قانون سازی کر لیتے جی, جو کیئر ٹیکر والے ہیں یہ 2 سال تک الیکشن سے. نارملی کیئر ٹیکر کے جو سسٹم ہے وہ ہمارے ملک میں اور ایک ادو کا ملکوں میں کیئر ٹیکر کے بھی جو ہے ہم نے کوئی جو آئین آپ لوگوں نے جس میں آپ اتنا ٹھیک ہے, اس میں ہم نے آئین بنایا, اس کا اسپرٹ یہی ہے کہ جو الیکشن کروانے والا ہے نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, نہ اس الیکشن کے نتائج کا بینیفیشری ہو سکتا ہے. اسپرٹ آف دا جو پولیٹیکل لوگ ہیں پھر کیا کریں گے؟ تو آپ پولیٹیکل لوگوں کو لائیں جو الیکشن کروائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ وزیر داخلہ بن جائے الیکشنز کے بعد؟ انہوں نے آپ لوگوں کو وینیو بھی فراہم کیا تھا اس حکومت سازی کے لیے. جو ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی, وہ میڈیا میں رپورٹڈ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے گھر پر ہوئی تھی. وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. دیکھیں, کیا محسن نقوی کا تعلق پی ایم ایل این پیپلز پارٹی باقی پارٹیوں سے نہیں ہے؟ آج اگر سی ایم کو ریسکیو کرتا ہے, کے پی کے سی ایم کو ریسکیو محسن نقوی کرتا ہے تو وہ ابھی نہیں سپورٹ نہیں دے رہا ان کو. آج اگر وہ وفاقی وزیر, آپ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں؟ وہ کون؟ محسن نقوی صاحب. میں کیوں کروں, وہ ریسکیو نہیں کر رہا سی ایم کے پی کو. نہیں وہ کر رہے ہیں, میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ نہیں کر رہے, آپ نہیں دیکھ رہے روزانہ اسی محسن نقوی پی ٹی آئی کو اعتراض تھا نا, سی ایم کس کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا تھا؟ صحیح. کون سا وفاقی وزیر کون ہے انرجی, کون ہے وزیر؟ تو لنچ پن اس وقت میں بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کیوں بلایا, اپنے گھر پہ کیوں دعوت دی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں انہوں نے ایک الیکشن کروایا, الیکشن سسٹم ختم ہو گیا, ہی واز نو بڈی, کاکڑ واز نو بڈی, فارمر ہو گئے تھے. سرفراز بگٹی جو ہے اس نے ریزائن کر کے الیکشن لڑا. ٹھیک ہے, وہ دونوں فارمر ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک پروسیس ہوا, پرائم منسٹر آ گئے, کیبنٹ آ گئی, جو بھی سی ایم, اس کے بعد ایک سینٹ کا الیکشن ہوا. سینٹ میں ان کے یا تو آپ کا آئین کا ہے کہ آپ سینٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں فوراً بعد الیکشن کے, اگر آپ کا آئین نہیں کہتا ہے تو آپ کو ڈس کر سکتے. کنڈی صاحب وقت ختم ہو گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو میں مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہو, آپ حصہ لے رہے ہوں, میں وہاں پر امپائر ہوں, میں اپنے جو ڈیسیجنز دوں اس کے مطابق آپ ٹورنامنٹ جیت جائیں, آپ کو ایک خاص رقم ملے, انعامی رقم,
اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں, جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ اس میں سے آدھا رقم مجھے دے دیں, میں امپائر تھا, میں نے ڈیسیجن لیے, آپ کو ٹورنامنٹ جتوا دیا, اس کے بعد مجھے وہ مل گیا اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. میری خوش قسمتی ہوگی کہ آپ امپائر اور میرے حق میں ڈیسیجن دیں. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے. وقت ختم ہو گیا. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.